اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قدر محترم پروفیسر بشارت علیہ صاحب، امیر جماعت اسلامی شیعہ امیر پور، محترم مولانا محمد اسماعیل صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ضلع امیر پور، محترم نعمان اکرم صاحب، جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی ضلع امیر پور، محترم امتیاز بزمی صاحب، جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی شہر امیر پور، محترم بشیر احمد شگو صاحب، رکن جماعت اسلامی سابق امیر ضلع، موجودہ چیئرمین کشمیر بچاؤ تحریک آزاد جموں کشمیر، صدر بزنس فورم میرپور ڈویژن، محترم ظفر جلال صاحب، صدر الفل فاؤنڈیشن ضلع میرپور، اور پریس اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے میرے سارے ہی معزز بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سب حضرات کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ بہت شارٹ سے نوٹس کے اوپر آپ یہاں پر تشریف لائے۔ اصل میں یہ یوں سمجھیں کہ یہ سرگرمی جو ہے یہ ایک اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنے کے لیے، اور آپ کے لیے ہم اپنی آواز یا اپنے جو دلی کیفیات ہیں، جو احساسات ہیں، وہ عوام الناس تک اور حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہمارا یہ فرض بھی ہے کہ ہم یہ چیزیں وہاں پہنچائیں۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ یہ آج کا دن ہمیں شدائے جموں کشمیر 1931 کے اس بہت بڑے واقعے کی یاد دلاتا ہے کہ جب 22 کے قریب نوجوانوں نے اذان پڑھتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر کے شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کا نام پکارتے ہوئے۔ اس زمانے میں جب کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے تھے اور طرح طرح سے مسلمانوں کو روکا جاتا تھا، جس کا آغاز 1929 میں عید کے اوپر خطبہ دیتے ہوئے جب عوام کو ایک ہندو پولیس والے نے منع کر دیا کہ آپ یہ خطبہ نہ دیں، اور وہ خطبہ بند کر دیا، اور بعد ازاں اس کے احتجاج کے طور پر جب لوگوں نے جمع ہو کے احتجاج کرنے کی کوشش کی، وہ احتجاج آگے بڑھتے گئے۔ مختلف مواقع کے اوپر مسلمانوں کو اپنی رسومات اور عبادات کے اوپر روکا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ 1931 کا جو واقعہ ہوا، اس کے پیچھے یہ ساری تحریک ہے، اور ان لوگوں نے طے کیا کہ فلاں مسجد کے باہر بہت بڑی تعداد میں جیل کے باہر لوگ جمع ہوں گے اور وہاں پر اذان دی جائے۔ تو اذان دیتے ہوئے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اذان کے الفاظ 22 عظیم شان شہداء کی شہادتیں مکمل ہونے کے بعد، اور یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا اور شاید آخری واقعہ ہو۔ ظاہر ہے اس کی یاد منانا تو ہم سب کشمیریوں کا فرض ہے، ہم مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں اور مناتے بھی رہیں گے شاید، لیکن اصل میں جو صورتحال اس دن کی مناسبت سے، جو اس دن کی جو عظمت بنی، آزاد کشمیر کے بے شمار پروگرام جو ہے اسی دن کی مناسبت سے طے ہونا شروع ہو گئے۔ 1974 میں جماعت اسلامی کی تشکیل جب ہوئی تو انہوں نے طے کیا کہ ہم 13 جولائی 1974 ہی کو اس کا آغاز کریں گے۔ تو لہٰذا 13 جولائی 1974 جماعت اسلامی آزاد کشمیر گلگت بلتستان قائم کی گئی، اور گلگت کو اسی ساتھ رکھا گیا کہ پرانا جو ہمارا معاہدہ تھا اس کے مطابق یہ پوری ایک یونٹ ہے، اور ہم اس کو نہیں چاہتے کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے، تقسیم کشمیر ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو تب سے لے کر اب تک صرف جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے کہ جس نے گلگت میں علیحدہ اپنا نظم نہیں بنایا، یعنی جماعت اسلامی پاکستان کے تحت نہیں بنا، وہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے تحت ہے۔ تو اس لیے ہم اکٹھے ہی یوم تاسیس مناتے ہیں 13 جولائی کو۔ تو آج کا یہ دن اس لحاظ سے بھی تھا کہ ایک اسلامی تحریک یہاں پر قائم کی گئی۔ اس سے پہلے مقبوضہ کشمیر میں پہلے سے جماعت اسلامی قائم ہو چکی تھی۔ 1971 میں جب پاکستان 2 لاکھ ہوا تو بنگلہ دیش میں علیحدہ جماعت اسلامی کی تشکیل ہو چکی تھی۔ دنیا بھر میں جہاں جب مسلم بستے ہیں وہ تحریک اسلامی کے مختلف ناموں سے شعبے کام کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے کشمیر میں بھی یہ تینوں جو حصے تھے، گلگت کا بھی، آزاد کشمیر کا بھی، مقبوضہ کشمیر کا بھی، اور اس سے پہلے بنگلہ دیش میں، مشرقی پاکستان میں یہ جماعت اسلامی کا قیام مکمل ہو چکا تھا۔ تو یہ دعوت دین کی ایک تحریک ہے، اسلام کی تحریک ہے، لوگوں کو دین کی طرف لانا، قرآن کی طرف لانا، اللہ کے پیارے حبیب کی طرف لانا، اور اللہ کے دین کو دنیا کے اوپر نافذ کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا۔ یہ ہماری منزل ہے کہ اللہ کے دین کو اسی طرح دنیا میں نافذ کریں جس طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی مدینہ شریف میں اس کا نفاذ فرما دیا تھا، اور تمام اسلامی قانون وضع فرما دیے تھے۔
اور خود اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور مختلف حدیثوں میں اسلامی قوانین وضع ہو چکے ہیں جو علماء کرام بتاتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ دین کی جد و جہد کوشش تب سے جاری ہے، اور آج کی یہ سرگرمی ہماری یہ چھوٹی سی ایکٹیویٹی اس لحاظ سے بھی بہت ضروری اور اہم ہے کہ دین کی اس تحریک کی اس کوشش کو جد و جہد کو آگے بڑھائیں. ان سالوں میں 1974 سے لے کر اب تک الحمدللہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر بھی اور اس سے پہلے جماعت اسلامی پاکستان بھی اپنے کردار کے لحاظ سے، کریکٹر کے لحاظ سے، اپنی سنجیدگی کے لحاظ سے، دین کے اوپر محنت کرنے کے لحاظ سے ایسی کیفیت کے غیر فرقہ وارانہ تحریک، ہر مسئلے کے لیے قابل قبول، ہر مسئلے کو اپنے اندر آنے کی دعوت دینے والی اور اللہ کے دین کی بات کرنے والی، کسی اختلاف کے بغیر، اور پھر صرف وہی بات کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے، کوئی نئی بات اس میں شامل نہ کرنا. یعنی بالکل وہی تحریک الحمدللہ مصر میں اخوان المسلمین کی شکل میں چلی، دنیا کے مختلف ممالک میں، الجزائر میں، سوڈان میں، سعودی عربیہ میں تو اب ہمارے پر پابندی لگ چکی ہے، ہماری کتابوں پر پابندی لگ چکی ہے کیونکہ وہ اپنے ایک مزاج کے تحت سعودی چلتے ہیں. الحمدللہ دنیا کے اندر جتنی بھی اسلامی تحریکیں اس وقت چل رہی ہیں اس کے پیچھے جو لٹریچر ہے وہ محترم مولانا سید ابو العلا مودودی کا لٹریچر ہے، ان کی فکر ہے اور ان کی تھیم ہے، اسی بنیاد پر وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے. اس مرتبہ بھی جب ہم نے قرآن کے جلانے کے واقعے پر محترم سراج الحق صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر جماعت اسلامی احتجاج کرے گی، تو جماعت اسلامی نے پوری دنیا کے مذہبی اسلامی ملکوں میں یہ اپیل کی اور ہر جگہ پر جو ہے نا اس اپیل کے جواب میں مظاہرے بھی ہوئے اور جو کچھ احتجاج ریکارڈ کرایا جا سکتا تھا جہاں کہ سویڈن کی حکومت کے اوپر زیادہ پریشر ڈیولپ کیا ہے. اس میں دنیا کے وہ ملک بھی جہاں پر مسلمان خود اسلامی ملک تو نہیں لیکن بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، جیسے انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، ان ملکوں میں بھی کام کیا گیا اور مظاہرے کیے گئے سارے. اور ان ملکوں میں درجہ عتم کیے گئے جیسے ترکی ہے یا ایران ہے یا سعودی عربیہ ہے کہ جہاں پر ہمارے اسلامی ملک ہے اور بڑی تعداد میں لوگ بستے ہیں، تو وہ بہت بڑی تعداد میں آپ نے دیکھا ہوگا. بنگلہ دیش میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ جو ہی حکومت نے ان کے اوپر پابندی ہٹائی کہ بنگلہ دیش کی جو جماعت اسلامی ہے وہ اب جلوس اور مظاہرے کر سکتی ہے، تو اس دن ڈھاکہ کی سڑکوں اور گلیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. کروڑوں انسان بلا مبالغہ گھروں سے نکل آئے اور جڑے ہوئے ایسے وہ چل رہے تھے کہ اتنا شدید وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی بڑی تعداد میں، کیونکہ اندر ایک دیا چل رہا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی شہادتیں پیش کی ہیں. وہاں 14-15 ہمارے جو قائدین ہیں ان کو شہادتیں دی گئی ہیں بنگلہ دیش میں، اور لوگ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے، نہ وہ جھکے نہ بکے اور نہ انہوں نے اپنے موقع کو چھوڑا ہے، اسی موقع پر جان اپنی دے دی ہے. تو یہ تو جماعت اسلامی ہے جو اس ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے. یہ جو آج کا دن ہے شہدائے کشمیر کا، میں سمجھتا ہوں کہ شہدائے کشمیر جو اس دن سے لے کر بعد میں جب دوبارہ 88 میں تحریک آزادی کشمیر منظم ہوئی ہے اور جہاد کا باقاعدہ عملی آغاز ہوا ہے، الحمدللہ میں تو اس دن سے اس کے اندر شامل تھا، پہلے دن سے ہی. پھر مہاجرین کی مجاہدین کی بہت بڑی تعداد یہاں پر آ گئی اور ان کے ذریعے جو جہادی ایکٹیویٹی ہیں وہ ہم نے جاری کی. بلکہ یہ کہنے میں شاید غلط نہیں ہوگا کہ 2 مرتبہ آل انڈیا ریڈیو سے میرا نام لے کر کہا گیا کہ میرپور میں ڈاکٹر ریاض نام کا ایک دہشت گرد رہتا ہے جو ان کشمیری دہشت گردوں کو تربیت دیتا ہے اور تربیت دے کے ادھر جہاد کرنے کے لیے بھیج رہا ہے. اس طرح کی چیزیں بہرحال. لیکن جو دکھ کی بات ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ آج آزادی کشمیر کی یہ تحریک جس جگہ پر کھڑی ہے یا آج جہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں، 2019 کے 5 اگست کا واقعہ جو وقوع پذیر ہو چکا ہے اور جو آج جو ہماری منزل ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ جو کچھ یہاں ہوا ہے یہ سب کچھ اس کی وجہ ہم خود ہیں. اس کی وجہ ہم خود ہیں. آزاد کشمیر کے اندر بسنے والے، آزاد کشمیر کے سیاستدان، آزاد کشمیر کے حکومتوں کے اندر بیٹھنے والے لوگ، ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کو منزل تک پہنچاتے ہیں، اپنے بھائیوں کو آزاد کراتے ہیں. لیکن آزاد کشمیر کی حکومتیں، آزاد کشمیر کے سیاستدان، آزاد کشمیر کے عوام بھی سنجیدہ نہیں ہے اس کام میں. آپ دیکھیں نا آج کا دن کتنا اہم دن تھا. جب آگ لگی ہوئی تھی دلوں میں تو آج کے دن اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوتے تھے کہ یہ سڑکیں بھرپور ہوا کرتے تھے. 5 فروری کو جب ہم مظاہرہ کرتے ہیں اس کی بھی صورت یہ تھی کہ چوک میں بھی مظاہرہ جاری ہوتا تھا تو اس کی جو آخری سرا نانگی چوک تک پہنچ چکا ہوتا تھا، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا تھا. اتنا بڑا بڑا جلوس یہاں پر جو ہے نکلتا تھا 5 فروری کے حوالے سے. اس وقت ایک شمع روشن تھی نا، اندر ایک چیز چل رہی تھی جو اب بجھ رہی ہے. اور مجھے ایک بڑے دوست نے جو امریکہ میں گیا کسی ضروری کام سے اقوام متحدہ کے دفاتر میں، تو کہتے ہیں جی مجھے کسی نے وہاں سوال کیا کہ کشمیر کیوں آزاد نہیں ہوتا، تو تم کیا رائے دیتے ہو؟ وہ پاکستانی تھے ڈاکٹر مشتاق مانگڑ صاحب. وہ کہ نہیں میں تو اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا کہ کیا وجہ کشمیر کیوں آزاد نہیں ہوتا. اس بندے نے کہا کشمیر اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ آزاد کشمیر کے سیاستدان نہیں چاہتے کہ کشمیر آزاد ہو. ان کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ان کی صدارتیں اور وزارتیں چل رہی ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے پاس پروٹوکول ہے، ان کے پاس پیسہ ہے. حکومت نے بجٹ پھینکا ہے، وہاں پیشور پیسہ پھینکا کہ تم لوگ اسی جھگڑے میں لگے رہو اور کشمیر کو جو بھول جاؤ.
اور چنانچہ یہ لوگ بھولے ہوئے، اور پھر جب دیکھیں کہ 5 اگست 2019 کا واقعہ پیش آیا، ہمارے اپنے حکمران جو پاکستان کے تھے، فوج بھی اور سول حکمران بھی، وہ کھل کر کہتے ہیں جناب کہ اگر کوئی بارڈروں کی طرف گیا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، یعنی ہم ہفتے کے ایک دن جمعے والے دن احتجاج کیا کریں گے، بس ادھر تم نعرے 2-4 مار لیا کرو۔ یہ ساری باتیں ریکارڈ پر ہیں، کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے، افواج پاکستان نے یا دیگر اداروں نے جانے یا انجانے، نہ سمجھے یا نہ سمجھے گئے، وہ ٹریپ ہو گئے، اور ٹریپ ہونے کے نتیجے میں انہوں نے تحریک آزادی کی سرپرستی چھوڑ دی، اور جس کے نتیجے میں آج پچھلے 3-4 سالوں سے ہمارے کشمیری جس قسم غصے سے گزر رہے ہیں، ہماری بہنوں کو جس طرح اغوا کیا جاتا ہے، ہماری بیٹیوں کے اوپر جس طرح ظلم ہو رہے ہیں، یہ پہلے بھی بہت زیادہ تھا، اس پر تو کتابیں چھپ چکی ہیں، لیکن 2019 کے اگست کے بعد تو یہ ظلم اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو جائے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پوری دنیا کے کشمیریوں کو بھی منظم کرتے، مسلمانوں کو بھی منظم کر کے کشمیریوں کو پشت پر کھڑا کرتے تھے، لیکن ہم کشمیری کو پشت پر نہیں کھڑا کر سکے، بس ہم کشمیر کی اپنے دعائیں تو مانگتے رہے۔ ان کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، وہ جنت میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کریں یا نہ کریں، وہ جنت میں ہیں۔ لیکن اصل المیہ میرے بھائیو یہ ہے جو آپ کے ذریعے سے ہم عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر عوام نے اپنا کردار ادا نہ کیا، کس عوام نے؟ آزاد کشمیر کے عوام نے اور کشمیریوں نے، جو کشمیری پوری دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، ان کشمیریوں نے اگر اپنا فرض ادا نہ کیا، اور جس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی سب شامل ہیں، ہم وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے، جس کے نتیجے میں آج ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور کل قیامت کے دن جب وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہماری وہ بہنیں اور بیٹیاں، ہماری مائیں جو رو رو کر دیکھ رہی ہیں پاکستان کو، رو رو کر پاکستان کی دعا میں، اب تو وہ بھی ان کے دلوں سے نکل گیا ہے۔ جب تک محترم سید علی گیلانی زندہ تھے، وہ پاکستان کے نعرے بلند کیا کرتے تھے کہ پاکستان ہی ہماری زندگی اور پاکستان ہی ہماری موت ہے۔ اب نئی صورتحال جو نئی تازہ کہ ہماری پوری کشمیری قیادت کو کرش کرنے کے لیے جیل میں پھینکا ہوا ہے، یاسین ملک کی عمر قیادت کو جو ہے سزائے موت کے اندر تبدیل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ باقی سارے ہماری قیادت جتنی ہے اس وقت ساری قیادت گرفتار ہے، جتنی بھی ہے، سب کا کس چیز کا نام لیں، پوری قیادت گرفتار ہے، 2nd لینڈ 3rd لینڈ 4th لینڈ ساری گرفتار ہے۔ جماعت اسلامی متحدہ کشمیر کو خلاف قانون قرار دیا جا چکا ہے، ان کی ساری قیادت گرفتار ہے۔ ہماری لائبریریاں، ہمارے اسکول سارے بند کیے جا چکے ہیں۔ جو کچھ وہ کر سکتے تھے مودی سرکار کر رہی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو ہم آزاد ہیں، اپنے آپ کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کی، اور کہتے ہیں بڑے آرام سے سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو ہمیں ہمارے دل میں وہ چنگاری بجھ گئی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ آج ضرورت میرے بھائیوں اس وجہ کہ ہمیشہ آپ میرپور کا جو پریس کلب اور میڈیا تھا، ہمیشہ سر فہرست رہا ہے، پورے آزاد کشمیر کے لیے رہنمائی رہا ہے۔ یہاں سے آواز سب سے پہلے اٹھتی تھی، میرپور پریس کلب سے پورے آزاد کشمیر پھیل جاتی تھی، اور تحریک آزادی کشمیر کی بات پوری دنیا میں پھر سنی جاتی تھی۔ آج ہمیں دوبارہ اسی مقام پر آنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب دوست پہلے سے جدوجہد کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کشمیر کی خاطر کم از کم کشمیر کے لیے تو اپنے سارے اختلافات کو ختم کر کے اس کشمیر کی آزادی کے ایک نام کے اوپر آپ سارے اکٹھے ہو جائیں۔ آپ کو پیسوں کی کمی، عوام پیسے دے گی آپ کو پریس کلب چلانا ہے تو عوام انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سرپرستی کرے گی، چونکہ آپ کے اندر قوت ہے، آواز ہے، آپ اپنی آواز کو بلند کر کے اپنی آواز کو پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا جب تک آزاد کشمیر کے میڈیا، آزاد کشمیر کا پریس، چاہے وہ مظفر آباد کا ہے، چاہے وہ راولہ کوٹ کا ہے، چاہے بمبر کا ہے، چھوٹے موٹے سارے پریس یک جان ہو کر کشمیری کی پشت پر نہیں کھڑے ہوتے، اس وقت ہمارے کشمیری بد دلی کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ اپنی جانیں پیش کرتے رہیں گے۔ وہ تو شہادتیں قبول کر رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن اصل ظلم ہم کر رہے ہیں۔ یقین کریں کہ ہماری حکومتیں اس وقت گونگ ہیں۔ ہونا یہ چیز ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت، محترم بیرسٹر صاحب، انوار الحق صاحب، یہ جو بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ حکومتی سطح پر کوئی کام کشمیر کی آزادی کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ ایک پریس انہوں نے بنائی ہوئی میڈیا سیل بنایا ہوا کشمیر میڈیا سیل، اس کے ساتھ بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی نظر نہیں آئی۔ بس وزراء کی ایک فوج ہے، جو گاڑیاں ہیں بے شمار، کوئی کتنے، اگر پاکستان میں 84 وزیر ہیں تو ادھر جناب کوئی 38-39 وزیر یہاں بن چکے ہیں۔ یہ کیفیت ہے کہ ہر وزیر جو ہے مراعات لینے کے چکر میں پڑے ہوئے اور کشمیریوں کو بھول چکے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کو پھر سے منظم کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اسی مہینے میں 26 تاریخ کو محترم فہیم کیانی صاحب صدر تحریک کشمیر برطانیہ بھی میرپور تشریف لا رہے ہیں۔ اس موقع پر ایک مرتبہ پھر آپ کو میں تکلیف دوں گا کہ تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر جو ہیں ان کی گفتگو بھی آپ ضرور سنیں گے، وہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں، برطانیہ میں کیا جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے فرانس میں بھی، پورے یورپ میں بنا دی اپنی تنظیمیں تحریک کشمیر کی، اور جرمنی میں بھی، اٹلی میں بھی، ہر جگہ پر، اسپین میں بھی الحمدللہ ہمارے سارے دوست سبھی جگہوں پر تحریک کشمیر کی بات کرتے ہیں بغیر کسی اختلاف کے۔ ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے،
ہم لبریشن فرنٹ والوں کو ویلکم کرتے ہیں، لبریشن لیگ والوں کو بھی ویلکم کرتے ہیں، باقی تمام جماعتیں جو قوم پرست جماعتیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. کوئی اختلاف ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے. یہ خود مختار کشمیر کی بحث اور یہ کشمیر بنے گا پاکستان کی بحث، اس سے الگ اس سے بہت بلند ہو کر ہمیں طریقے سے کشمیر کو آگے بڑھانا چاہیے اور کشمیری کے پشت پر کھڑا ہونا چاہیے. یہ اصل ہمارا فرض ہے. تو جب ہم آزاد کرا لیں گے تو پھر انشاءاللہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کیا کرنا کیا نہیں کرنا. آزادی تو پہلے حاصل کریں. آزادی تو بہت دور کی بات ہے. ان کے یعنی اتنا ہمارے ساتھ قوت ہونی چاہیے کہ بھارتی افواج وہاں پر ظلم کرنا بند کرے. 10 لاکھ بھارتی افواج وہاں پر رکھی ہوئی ہے، ہر طرح کے ماڈرن اسلحے سے لیس. اس کے باوجود مجاہدین گھروں سے نکلتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں. درمیان میں پتہ ہے کہ جواب میں شہادت ملے گی، شہادت قبول کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. چند دن پہلے 8 تاریخ کو برہان الدین وانی کا دن منایا گیا، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کوئی ایکٹیویٹی آپ کو زیادہ نظر نہیں ہے. اور یہی تھا کہ برہان الدین وانی کے بارے سے کتنے بڑے بڑے مظاہرے یہاں پر ہوا کرتے تھے کہ اس نوجوان نے کس طرح پوری دنیا میں اپنا پیغام اپنی شہادت کے ذریعے سے پہنچایا. لہٰذا میرے بھائیوں آپ سے درخواست درد دل آج کے اس پروگرام سے یہی ہے کہ پلیز آپ کشمیریوں کے لیے آواز بنیں. جس طرح پہلے بنے ہوئے تھے آپ آواز نہیں بنیں گے. آپ اگر خاموش ہو جائیں گے پھر کون بولے گا؟ آپ پریس والے بولیں گے، میڈیا والے بولیں گے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا. تو یہ مسلسل جاری رہنا چاہیے. اس کے لیے میں کہتا ہوں اگر کوئی فنڈ جنریشن کرنے کی ضرورت ہے، ہم پہلے یہاں پر ایک گلی محلے میں کشمیر فنڈ جمع کیا کرتے تھے. 20-25 لاکھ روپیہ ہر مہینے جمع کر کے بھیجتے تھے جماعت اسلامی آزاد کشمیر کو. وہی چیز دوبارہ دہرائی جانی چاہیے. اسی طرح کرنا چاہیے. گلی محلے چوک میں تحریک آزادی کشمیر کی آواز بلند کرنی چاہیے. تحریک کو دوبارہ منظم کرنے چاہیے. ریلیاں نکلنی چاہیے، روڈ مارچ ہونے چاہیے، بسوں کے کاروان نکلنے چاہیے. دوبارہ جب تک ہم سرگرمیاں نہیں شروع کریں گے اپنی، اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھے گی. اور قیادت ہم نے کرنی ہے. سچی بات ہے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، باقی باتیں ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی آگے نکلے تو ہم بھی کچھ کریں نا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت میں بھی کمزوری آئی، اس میں کچھ کمی آئی، کچھ چیزیں آئیں تو یہ آج دن دیکھنا پڑ رہا ہے. آج یہ جو کچھ اگلے چند سال انتہائی ہے نا، سپریم کورٹ میں مقدمہ دوبارہ لگ گیا ہے ہمارا. اللہ کرے سپریم کورٹ، انڈیا کی سپریم کورٹ کے حق پر فیصلہ کر سکے اور یہ 5 اگست کے جو دفعات تھے ان کو ختم کر سکے تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن پھر بھی وہ ختم کرے یا نہ کرے، ہم کشمیریوں کو اپنی قوت کا اظہار کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے. اور اس کے لیے علماء کرام بھی کردار ادا کریں. اس وقت کم از کم 2 علماء کرام یہاں موجود ہیں جو جمعے کا خطبہ دیتے ہیں. اسی طریقے ہمارے اور بھی بیش کم 10-12 مساجد شہر میں ایسی ہیں کہ جو جمعے کا خطبہ بھی لوگوں کو متحرک کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ چند احساسات تھیں آج کے پروگرام کے ذریعے سے. ڈاکٹر صاحب ایک ریکویسٹ ہے کیونکہ آپ کی آج موضوعی تاریخ آزادی کشمیر ہے. جی تو 90 کی جو پیش رفت اس وقت شروع ہوئی تھی اس میں اہم کردار جماعت اسلامی کا ہے. جی باقی تو اپنی جگہ جماعت الدعوہ نے بھی بہت کام کیا، مگر اہم کردار جو تھا وہ جماعت اسلامی کا ہے. تو وہ دور جس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہماری مائیں بہنیں باسرے پکار رہی تھی تو اس وقت جماعت اسلامی کے جوان وہاں حزب کی طرف سے یا دیگر جماعتیں جو اسلامی نظریہ رکھے وہ گئی ہیں. آج تک اس وقت 5 سال ہوئے مقبوضہ کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے. جو لوگ ادھر آئے ہیں ایریے سے اس طرف آئے ہیں ہجرت کر کے، ان کی رہائشیں انہوں نے بلڈوز کر کے تو وہ ملیہ میٹ کر دی ہیں. کسی جماعت اسلامی کے کارکن نے یہ نہیں آج تک یہ کہا کہ ان لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے. وہ اعلان کریں نا جو 90 کا آپ کا جذبہ تھا، وہ 90 کا جذبہ دوبارہ اعلان کریں. جہاد کشمیر کا آپ کریں گے کیونکہ آپ کی جماعت پوری دنیا میں وہ جو چاہے کر سکتی ہے. آپ جہاد کا اعلان کریں. آپ یہ جو محفلیں آج آپ نے کہا ہے میرا بہت دل خوش ہوا ہے. آپ اعلان کریں، جہاد کا اعلان کریں. ہر ایک آپ کے ساتھ لبیک کہے گا. شاہ سوال ہمارا میڈیا کا وہ تو آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ اور آزادی کشمیر کے ساتھ شروع سے ہی رہا ہے. آپ اعلان کریں کیونکہ علماء دین کی یہ جماعت ہے، یہی سب کچھ کریں گے. یہ جس وقت ایک طرف ہو جائیں گے اس وقت اعلان کریں گے تو گورنمنٹ وہاں کچھ نہیں کہیں گے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا، درست فرمایا کہ ہمیں اپنا کردار جس طرح ادا کرنا چاہیے تھا اس طرح ہم نہیں کر پا رہے. ہماری مرکزی شورا میں 3-4 مرتبہ یہ مسئلہ بڑی شدت کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے اور اس میں پھر ہم نے بلکہ اس حد تک کہا کہ جب جماعت اسلامی پاکستان جو ہے انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ جو جماعت اسلامی آزاد کشمیر کہے گی ہم وہ کریں گے. تو جماعت اسلامی آزاد کشمیر اگر خود اپنا میسج جماعت اسلامی پاکستان کو نہیں دے گی تو جماعت اسلامی پاکستان تو آگے نہیں بڑھے گی. وہ تو ہماری جانب دیکھ رہے ہیں. لہٰذا اصل قصوروار تو آزاد کشمیر جماعت اسلامی ہے
کہ ہم اپنے فیصلے نہیں کر پا رہے. اپنی کمزوریاں یا جو بھی تھی کمیاں اس کی وجہ باوجود شورا نے اس پر بڑا اسٹرکٹ ایکشن بھی لیا, کمیٹی بنائی جس پر کام کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو آپ کے خواہشات ہیں اس کی تکمیل کے لیے جو ہم سب اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی کشمیر کا واحد حل جہاد ہی ہے, جہاد کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. زیادہ اور کوئی دوست سوال اگر کرنا چاہیں تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سب دوستوں کا وقت نکال کے تشریف لائے. بس یوں سمجھے کہ کم وقت میں ہم نے کوشش کی کہ چلو جماعت اسلامی کو کوئی نہ کوئی پروگرام 13 کے حوالے سے کرنا چاہیے. تو اسی وجہ سے بس دل کے احساسات لے کے آپ کے پاس آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت دے, ہمیں بھی ہمت دے تاکہ ہم سب مل جل کر, ہم سب کا ہے کشمیر, کسی ایک جماعت کا نہیں ہے, کسی ایک تنظیم کا نہیں ہے, ہم سب کا ہے. لیکن ہم سب کو سنجیدہ ہونا پڑے گا. سنجیدہ ہوں گے تو انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کی مدد قریب آئے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے, طاقت دے. ٹھیک ہے جو دعا کروا سبيلك يقاتلون أولياءك ويفسدون في الأرض اللهم دمر ديارهم فرق جمعهم